بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب خیر سے ہوں گے اور پریزنٹیشنز کی تیاری آپ لوگ کر رہے ہیں. بڑی شاندار پریزنٹیشنز. امید تو ہے کہ آپ یاد کریں گے سب. ابھی تک 3 بچوں کی پریزنٹیشنز ہوئی ہیں اور امید ہے کہ بھی سیٹسفائڈ ہوں گے. کمی بیشی تو یقیناً رہتی ہے، لیکن یہ ہے کہ انہیں خاص طور پر جو لاسٹ پریزنٹیشن ہوئی ہے اس میں تو آئی تھنک انہوں نے محنت بہت زیادہ کی تھی، اگرچہ وہ اس کو ویسے پریزنٹ نہیں کر سکے، لیکن کوئی بات نہیں. نیکسٹ ٹائم ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کریں اور بہتر کرنے کی. سو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں نیا لیکچر نمبر 20 ہے. یہ ایک قسم کا اس کا لاسٹ لیکچر کے ساتھ کنیکشن ہے، کیونکہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کی خدمات کے بارے میں، سب چیز کے بارے میں ذرا کانٹینٹس دیے تھے، وہ بالکل بریفلی دیے تھے. اب ہم ان کے ذرا جو 2 پہلو ہیں، ان کی جو ریلیجیس ریفارمز ہیں اور جو ان کی پولیٹیکل ریفارمز ہیں، ان کے بارے میں بات کریں گے. ریلیجیس کے بارے میں آج کے لیکچر میں اور پولیٹیکل کے بارے میں نیکسٹ لیکچر میں ہم بات کریں گے. تو یہاں پر میں نے جو ان کا ڈیٹیل میں دیا ہے کانٹینٹس میں، وہ 3 چیزیں ہیں. ایک ان کی بایوگرافی ہے، دوسرا ان کا لٹریری ورکس ہے، اور تھرڈ ان کا ریلیجیس ریفارمز ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بایوگرافی میں آپ کا جو اصل نام تھا وہ احمد تھا، کے والد نے رکھا، اور آپ کا جو نسل نامہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ سیکنڈ کیلف ہیں ان تک پہنچتا ہے. برتھ پلیس آپ کی سر ہند انڈیا میں ہے، اور آپ 14 شوال 1971 ہجرا اور گریگورین کیلنڈر کے مطابق 26 جون 1564 ہے. فادر نے شیخ عبد الوحید واحد تھا، اور ان کی پرائمری ایجوکیشن میں ان کے جس طرح ہمارے یہاں پر ایک ٹریڈیشن ہے کہ ابتدائی تعلیم والدین ہی سے حاصل کی جاتی ہے، تو انہوں نے بھی اپنے والد سے حفظ قرآن کیا، اور اس کے بعد مولانا کمال الدین کشمیری سے لاجک، فلاسفی اینڈ تھیولوجی پڑھا. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے مولانا یعقوب کشمیری اور قاضی بہلول بدخشانی سے تفسیر، حدیث اور فقہ کے بارے میں آپ نے جو اس دور کے جو ہم سے کہتے ہیں ان کا ٹرینڈ تھا، ٹرینڈ جو سبجیکٹس تھے ان کے بارے میں آپ نے مطالعہ کیا. اس کے علاوہ صوفی آرڈر میں آپ نے چشتی، سہروردی اور قادر سلسلے میں آپ بیعت ہوئے، اور اس کے علاوہ جو چشتی سلسلے میں تھے وہ آپ نے اپنے والد سے بھی حاصل کیا تھا فرقہ، جو خاص لباس اور اجازت ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو نقشبندی آرڈر میں آپ خاص طور پر خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو بیعت ہوئے تھے. یہ ایک بڑی شاندار ایک اسٹوری ہے کہ یہ حج کے ارادے سے جا رہے تھے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کے دوست نے کہا کہ یہ ایک بزرگ ہیں جو کہ آپ ان سے مل لیں. تو ان سے ملے، تو ملنے کے ساتھ ہی خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ صرف میرے پاس 3 دن ٹھہر جائیں پھر چلے جائیں. تو اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ وہ 3 دن 1 ماہ کا عرصہ بن گیا تقریباً، اور میں پرنسپل زیادہ تھا کم تھا، اپروکسیمیٹلی آئی تھنک 1 منتھ کا یہ ڈیوریشن تھا. 1 ماہ کے پاس رہے ہیں. حج کا ارادہ انہوں نے ملتوی کر دیا مجھے حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پھر انہی سے بیعت ہو گئے. انہی سے ہی اراد و وظائف اور جو ان کے مشاغل ہوتے ہیں، ان کی جو روٹین ہوتی ہے صوفیہ کی، اس پر عمل کرنا شروع کیا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ عطا فرمایا. اچھا، اب ہم آتے ہیں ان کے لٹریری ورکس کے بارے میں. ان کا جو لٹریری ورکس تھا ان میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو ان کے لیٹرز ہیں، دوسرے ان کے بکلیٹس ہیں. سب سے پہلے ہم یہاں پر بات کریں گے لیٹرز کی. ان کے لیٹرز جو ان سے ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی خود آرڈر لگوایا اور ان کو پریزرو کیا تھا، کمپائل بھی کروایا خود اور پریزرو بھی خود کروایا تاکہ بعد کے لوگوں کے لیے کام آ سکے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 3 والیومز ہیں ان کے. والیوم 1 جو سا ہے اس میں 313 لیٹرز ہیں. ان کے غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد 313 تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی تھی. اور ان جو کمپائلیشن ان سی ہے، جو کلیکشن ہے لیٹرز کی، ان کا نام انہوں نے رکھا در المعرفت. اور انہیں کمپائل کس نے کیا تھا؟ یار محمد جدید بدخشی تالکانی رحمۃ اللہ علیہ نے. بڑے بہترین ہیں لیٹرز ہیں، جب موقع ملے تو ضرور پڑھیں. چند ایک لیٹرز ہی پڑھ لیں، آپ کو خود محسوس ہوگا اپنی ذہنی اور قلبی حالت
کو بدلتے ہوئے. والیوم 2 ہے, 99 ہے لیٹرز اس کے اندر, اور خاص طور 99 کا جو ڈیجٹ ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اکثر اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز جو سے ہیں ایٹریبیوٹڈ نیمز ان کے ساتھ سمجھائٹی دی ہے. اور اس کلیکشن کا جو نام ہے وہ نور الخلائق ہے, اور اسے کمپائل کیا ہے شیخ عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ نے. حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بیٹے تھے خواجہ محمد معصوم, ان کے کہنے پر انہوں نے شیخ عبد الحی نے یہ کمپائل کیا. 423 جو ان سے ہے وہ اس میں اصل جو ہیں وہ 114 لیٹرز ہیں, یعنی 114 جو کہ قرآن پاک کی صورتوں کے سے میچ کرتے ہیں نمبر ڈیجٹ جو سا ہے یہ والا, لیکن بعد میں 10 اس میں اور ایڈ کیے گئے جو تقریباً 124 کے قریب ہیں لیٹرز. ان کا نام ہے, اس مجموعے کا, اس کلیکشن کا نام ہے معرفت الحقائق, اور اس سے کمپائل کیا ہے مولانا محمد ہاشم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے. یہ جو مولانا محمد ہاشم کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ آپ کے خاص مرید تھے, اور آپ نے ذکرۃ المقامات کے نام سے حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بایوگرافی بھی لکھی ہے جو کہ بڑی بہترین ہے. اصل میں یہ سارے لیٹرز اور ان کی جو بک ہے بایوگرافی کی یہ پرشین لینگویج میں ہے, لیکن اب ان کے طرح جو ٹرانسلیشنز ہیں وہ آپ کو اردو میں بھی ملتی ہیں, انگلش میں بھی ملتی ہیں, کہتے ہیں اس کے علاوہ رشین میں بھی ملتی ہیں, آپ کو جرمن میں مل رہی ہیں, ٹرکش میں مل رہی ہیں, آپ کو ان کی وہ ٹرانسلیشن ملتی ہیں, تو اگر آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. ویسٹ میں تو بہت متاثر پر ریسرچ ہو رہی ہے, خاص طور پر جب سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لاسٹ لیکچر جو 7 لیکچر تھا ان کا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کے اندر جو بعد میں ایڈ کیا گیا ہے, آپ نے یہ لیکچر ایرسٹوٹلین سوسائٹی لنڈن میں دیا تھا, اور اس کے اندر آپ نے حضرت الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک جو پیراگراف کا جو ایک پورشن تھا اس کو وہاں پر اسپیچ کے دوران ڈلیور کیا تھا لیکچر میں. تو اب سے وہ اس پر بہت زیادہ ریسرچ کر رہے ہیں, خاص طور پر جو ریلیجیس سائیکولوجیکل ایکسپیرینسز ہیں اس پر ان کی جو سی نا بڑی کمانڈ ہے حضرت الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کے علاوہ کچھ جو بکلٹس ہیں ان میں ایک تو ہمارے پاس ہے پروف آف پروفیٹہڈ, جسے ہم رسالہ اثبات النبوت کہتے ہیں, ریفیوٹیشن آف روافض, رسالہ رد الروافض کے نام سے ہے, پھر رسالہ تحلیلیہ ہے, رسالہ شرح رباعیات ہے, رسالہ معارف لدہ دنیا ہے, رسالہ مبدأ المعاد ہے, رسالہ مکاشفات عینیہ ہے, اور اربعین مجددی ہے. اس طرح آپ کی جو تعلیمات تھیں, جو آپ نے جو امپریشنس پڑے ہیں لوگوں کے اوپر, آپ نے جو اسٹوڈنٹس جو ڈسپلس تیار کیے ہیں ان کو پھر آپ نے مختلف مقامات پہ مختلف جگہوں پر بھیجے, یہاں تک کہ وہ انڈیا سے باہر بھی چلے گئے, سینٹرل ایشیا کی طرف گئے, اور خاص طور پر اسپیشلی ترکی میں ان کا بہت زیادہ جو ہے وہ کردار ہے. ترکی میں جو بہت زیادہ ٹرکش پیپلس پر بہت زیادہ امپریشن ہے ان کا اچھا, اور آج بھی لوگ ان کو اس سلسلے کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. اب ہمارے پاس جو آتا ہے وہ ہے کہ ریلیجیس ریفارمز ہیں. تو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ ریلیجیس ریفارمز کو ہم نے 2 پورشن میں ڈیوائڈ کیا ہے, ایک سویلائزیشنل ریفارم اور دوسرا کلچرل ریفارمز. اب یہاں دیکھیں کہ سویلائزیشنل ریفارمز میں سے مراد, اس کی ڈیٹیل تو کلاس میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ ذرا ورڈز اینڈ میننگز ان سے ہیں اس تھوڑا سا ذرا انٹرمکس ہو گئے ہیں, ان کی ترتیب ذرا صحیح لگنے والی ہے. سویلائزیشن سے مراد ہماری فکری اور جسے کہتے ہیں ہماری انٹلیکچوئل جو تہذیب ہے اس کی گانٹ چھانٹ کر کے جو اس کو صحیح کرنا ہے اس پر بات کی گئی ہے, یعنی کہ عقائد پر بات کی گئی ہے, فیس پر بات کی گئی ہے. اور جو کلچرل ریفارم ہے اس سے ہمارا جو اپیرنس ہے ہماری سوسائٹی کا, ہمارے اسلامک کلچر کا, وہ مراد ہے اس سے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ عقائد کی جب ہم بات کرتے ہیں, فیتھ میں بات کرتے ہیں, تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے توحید کا ونس آف اللہ ونس آف گاڈ کی بات کی ہے, اس کو کلیریفائی کیا ہے. اور اگر آپ ان کے لیٹرز کے بارے میں پڑھیں تو جو میرے پاس اس وقت سامنے ہیں, تو آپ نے فرمایا ہے یہاں پر کہ چاہیے کہ پہلے باطل خداؤں کی نفی اور معبود برحق جل شانہ کا اثبات کریں, اور سب سے بڑھ کر جو عبادت ہے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی ہے, کیونکہ اس کی افضلیت اس لیے ہے کہ اس کا ایک ٹکڑا ماسوائے حق یعنی ارض و سماوات اور شوق و کرسی لوح و قلم اور علم و آدم کی نفی کرتا ہے, اور دوسرا ٹکڑا معبود برحق کا اثبات کرتا ہے, یعنی کہ لا الہ اس کی نیگیٹیوٹی آ گئی ہے, اس نے رد کر دیا ہر چیز کو, ریفیوٹ کر دیا ہے, اور جو الا اللہ کی پازیٹیوٹی ہے کہ آپ اللہ کا ایک اللہ کا اثبات کر رہے ہیں. اسی طرح آپ نے کہا کہ ہر وہ شے جو ہماری طرح شیدہ اور بنائی ہوئی ہے, خواہ ہاتھ کی یا عقل کی یا ذہن کی, اللہ کی مخلوق ہے اور عبادت کی سزاوار نہیں ہے, سزاوار عبادت وہی خدائے واحد ہے.
ٹھیک ہے. اسی طرح ریپوٹیشن پالیتھزم، شرک کا آپ نے انکار کیا ہے، اس کا رد کیا ہے. کسی کو جیسے کہ یہ لیٹر ہے ان کا لیٹر نمبر 9 ہے والیوم 2 کے اندر، کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا حاجی نہ بنایا جائے، نہ ذات و صفات میں، نہ عبادت میں. کفر سے بیزار ہونا اسلام کی شرط ہے، اور شرک سے پاک ہونا توحید کی علامت. دکھ اور بیماری کے ازالے کے لیے اصنام اور طاغوت سے استعانت جو جاہل مسلمانوں میں رائج ہیں، این شرک اور ضلالت ہے. یہ دیکھیں، اور شیطان تو چاہتا ہے کہ انہیں شدید گمراہیوں میں گم کر دے. اس کے علاوہ آپ نے بڑا زور دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. اس سے قرآن پاک میں ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کی پیروی کی جائے. اور اس کی خوبی کیا بتائی کہ فکری گمراہیوں، انسان کی اخروی نجات، فلاح کا دار و مدار، اخلاقی و معاشرتی مفاسد اور عملی زندگی میں جو بہتری ہے، جو پائیداری ہے، وہ اسوہ حسنہ ہی کی پیروی سے ہے. پھر اسی طرح آپ کا جو بڑا ایک علمی اور جسے کہتے ہیں کہ فکری جو کام تھا، وہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے حوالے سے تھا، کہ آپ نے وحدت الوجود کی نفی کی، جو کہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی کا جو نظریہ تھا، اس میں عجمی تصوف جو کہ آپ سمجھیں کہ اینٹی اسلامک جو مسٹیسزم آ گیا تھا، اس کے جو امپریشن تھے، ان کو آپ نے رد کیا، ان کو ختم کیا، ان کو علیحدہ کیا ہے، پارٹیشن کر دی ہے کہ پیور اسلامک اینڈ امپیور جو ہے میں کیا فرق ہے مسٹیسزم کے اندر. اور اس کے مقابلے میں آپ نے ونس آف اپیرینس یعنی کہ وحدت الشہود کا کانسیپٹ دیا، بڑا شاندار، جس میں آپ نے عبد اور معبود کے درمیان جو ایک فرق ہے، جو ڈفرینس سے ہے، اس کو بیان کیا ہے. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تو اسی کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے، اور اسی سلسلے کو لے کر چلے اپنے لیکچرز میں خاص طور پر، اور اپنے شاعری کے اندر ان کے جو پوائمز ہیں. اسی طرح آپ نے فلاسفرز کا جو ریشنلسٹ تھے اس دور کے، ان پر رد کیا ہے، اور شریعت اور طریقت کے درمیان جو ایک سمجھنے کے دیوار آ گئی تھی، اور صوفیہ کہا کرتے تھے کہ طریقت علیحدہ ہے اور شریعت علیحدہ ہے، اس کو کمپائل کیا اور کہا کہ نہیں، طریقت بھی شریعت کے تحت ہے. یعنی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا زیادہ زور فزیکل اپیرنس کی طرف تھا، کہ جو عبادات جو شریعت کا ظاہر ہے اس پر عمل ہونا چاہیے، زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ظاہر اچھا ہوگا تو اس کا اثر آگے پہ انٹرنلی بھی پڑتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس کلچرل ریفارمز میں آتا ہے کہ آپ نے جو جاہلانہ رسوم تھیں، کہ بتوں کی پوجا تھی یا کسی کے نام چڑھاوے تھے، ان کو ختم کیا. اینٹی اسلامک مسٹک امپریشن ان سے تھے، عجمی غیر اسلامی یا عجمی تصوف کی جو اثرات تھے، ویسے جیسے کہ وحدت الوجود ہی کا تھا، اور بڑے عجیب وہ قسم کے مجاہدات اور ریاستیں وہ کرتے تھے، ان کو ختم کیا آپ نے. فورس ٹو فالو شریعہ، کہ آپ نے شریعت کی پیروی کو لازم قرار دیا. بہت سے لوگوں کا آپ جانتے ہیں کہ لوگ قوالیاں سنتے ہیں، یا جو مضامیر اور میوزک کے جو بڑے دادا ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس سے مرض آتا ہے اور ایک خاص حالت پیدا ہو جاتی ہے، اس پر آپ نے تنقید کی، کرٹیسزم اس کو کیا. پھر آپ نے بدعت کی تردید کی، کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جو بدعت حسنہ ہوتی ہے، بدعت سیاح ہے، تو آپ نے فرمایا بدعت بدعت ہے، چاہے وہ حسنہ ہو یا سیاح ہو، اور کسی بھی بدعت کے آنے سے ایک سنت اٹھ جاتی ہے، لہٰذا یہ سخت گناہ ہے. پھر آپ نے کہ وہ لوگ جو حضرت خلفائے راشدین کی، خاص طور پر خلفائے ثلاثہ، حضرت صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے کو ڈس آنر کرتے ہیں، ان کو ڈس آن کرتے ہیں، ان کی عزت نہیں کرتے، ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اس پر آپ نے تنقید کی خاص طور پر. تو یہ ہمارا لیکچر ہوگا، انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل میں بات کریں گے. آپ اس کو ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اسے سنیں بار بار. ٹل دین اللہ حافظ اینڈ بی کیئرفل. السلام علیکم.